السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے گناہ معاف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، قرآن میں ایک شخص ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن قبیلہ ربیع اور قبیلہ مسر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اویس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 70,000 ملائکہ مانند اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، قیامت کے دن 70,000 ملائکہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی مانند ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ مخلوق میں ان کی شناخت نہ ہو سکے اور سوائے اس شخص کی کہ جسے اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف فرمائے۔ اس لیے آپ خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روپوشی اختیار کی اور عبادت و ریاضت کو اختیار کیا۔ روپوشی کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو برگریز نہ سمجھیں، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی دیدار سے مشرف۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اویس کرنی کا حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس کرنی بظاہر میری خدمت میں حاضر نہ ہو سکے ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے روحانی فیوض و برکات حاصل کیے ہیں اور وہ میرے روحانی دیدار سے مشرف ہیں۔ پھر فرمایا ان کا مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجہ ہیں، ایک تو ان پر حال کا غلبہ ہے اور دوسرا ان کی والدہ جو کہ مسلمان ہیں اور ضعیف و نابینا ہیں، ان کی وجہ سے وہ میرے ظاہری دیدار سے محروم ہیں اور وہ شتربانی کر کے اپنی والدہ کا پیٹ پالتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم دونوں ان سے ملو گے جب تم دونوں ان سے ملو تو میرا سلام پہنچانا اور ان کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروان کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیروان کا حقدار اویس کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ کی ملاقات کا حال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اور علی مرتضیٰ مکہ معظمہ تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ ان میں کوئی شخص قرن کا موجود ہے تو کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حضرت اویس کرنی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے، البتہ ایک دیوانہ آدمی ایسا ہے جو آبادی سے دور رہتا ہے اور کسی سے نہیں ملتا جلتا۔ لوگ عموماً کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا، وہ خوشی اور غم کو نہیں جانتا، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ کے ہمراہ
کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں سے یمن تشریف لے گئے، جہاں قرن پہنچ کر حضرت اویس کرنی کی تلاش شروع کی۔ لوگوں نے بتایا کہ دور عرفہ کی وادی میں ایک دیوانہ اونٹ چرا رہا ہے جس کی غذا خشک روٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور علی مرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس لے اور حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اویس کرنی اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ دونوں حضرات ان کا نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات نے سلام عرض کیا اور ان سے نام دریافت کیا۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میرا نام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کی نام دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ہتھیلی دکھانے کی درخواست کی۔ جب حضرت اویس کرنی نے ہاتھ دکھایا تو آپ دونوں حضرات ان کو پہچان گئے، کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور پیراہن عطا کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سنائی کہ ان کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں، شاید کہ وہ کوئی دوسرا افراد ہو جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی سے شناخت کر لی ہے۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کیا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری دعا تو مجھ سے زیادہ ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ حضرت اویس کرنی نے وہ پیراہن لیا اور کچھ فاصلے پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش نہیں دے گا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیراہن نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگوں کو بخش دیا۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کیا، نہیں مالک، ساری امت کو بخش دے۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی، ہم نے مزید کچھ اور لوگوں کو بخش دیا۔ الغرض یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح دعا میں مشغول رہے۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ نے دیکھا کہ اب کافی وقت ہو گیا تو وہ دونوں حضرات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ ابھی تو اللہ عز و جل نے قبیلہ ربیع اور قبیلہ مسنر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے، اور میں جب تک پوری امت کو معاف نہ کروا لیتا اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور یہ پیراہن اس وقت تک نہ پہنتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنا دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے قبیلہ ربیع اور قبیلہ مسنر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا پیراہن میں دیکھا جس میں ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق کے دل میں بھی ولایت کی خواہش پیدا ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے خلافت روٹی کے
ایک ٹکڑے کے بدلے میں حاصل کر لی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، کوئی بے وقوف شخص ہی اسے خرید سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے کہ اس کو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دیں، پھر جس کا جی چاہے گا وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ بعد ازاں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا پیرہن ضبطاً کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت با سعادت اور صحبت سے مشرف ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کشاد تھے یا گھنے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس سوال کا جواب دینے سے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ قاصر رہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ آپ دونوں حضرات تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں اور آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ میں نے اپنا ایک ایک کر کے دانت اس خیال سے توڑ دیا کہ نہ جانے کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون قلبی حاصل ہوا۔ حضرت اویس کرنی کی یہ بات سن کر دونوں حضرات پر رخت طاری ہو گئی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ بارگاہ رسالت حضرت اویس کرنی کی اس بات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ادب کا حق یہی ہے جو کہ حضرت اویس کرنی نے اگرچہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر ادا نہیں کیا بلکہ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کیا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کیا، اور جس کا درس وہ ساری دنیا کو دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کے لیے درخواست کی تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میں جب نماز میں اتحیات پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں کہ اے اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو میری دعا بے فائدے ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وصیت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ بہترین وصیت کوئی نہیں، خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر سے دریافت کیا، اے عمر، کیا تم اللہ کو پہچانتا ہے؟ حضرت عمر نے اس بات میں نفع میں سر ہلا دیا۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا، بس اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ دیر قیام کی درخواست کی تاکہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھائے اور کہا، یہ میرا اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ حضرات یہ ضمانت دیتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنے سے قبل مجھے موت نہیں آئے گی تو آپ مجھے جو عنایت فرمائیں گے وہ میں قبول کر لوں گا، ورنہ یہ 2 درہم ہی میرے لیے کافی ہیں۔ کچھ دیر تک اویس کرنی حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ سے اسی طرح باتیں کرتے رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اقوال زیر موضوع لاتے رہے۔
اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے فرمایا، آپ دونوں حضرات نے یہاں پہنچنے تک میری وجہ سے جو تکلیف و زحمت فرمائی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اب آپ دونوں حضرات یہاں سے تشریف لے جائیں کیونکہ قیامت کا دن نزدیک ہے، مجھے آخرت کی فکر ہے۔ قیامت کے دن ہمیں دیدار نصیب ہو، ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منتقل نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بنانے اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔